السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے فرضی نماز کے بعد ذکر کرنے کی فضیلت بیان کروں گا۔ نماز کے بعد ذکر کرنے کی فضیلت۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم فقال وما ذلك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق وَيُؤْتِقُونَ وَلَا نُؤْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة۔ سامعین کرام، مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، کہ جو مال والے ہیں، مالدار لوگ، وہ بلند درجے اور نعمتیں وہ حاصل کر گئے، بہت انعامات اور بہت درجات حاصل کر گئے مالدار لوگ۔ وما ذالک، یہ کس لیے؟ قالوا یصلون کما نصلی، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ویتصدقون ولا نتصدق، وہ مالدار صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کرتے کیونکہ ہم فقراء ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ویعتقون ولا نعتق، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم، رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تم سے پہلے ہیں وہ عمل کرنے سے وہ تمہارے اجر کو نہیں پہنچ سکیں گے، تسبقون به من بعدکم، اور جو تمہارے بعد ہیں آنے والے وہ بھی اگر نیکیاں کریں تمہارے اجر و ثواب کو نہیں پا سکیں گے۔ ولا يكون احد افضل منکم الا من صنع ذلك مثل ما صنعتم، فرمایا جو میں تمہیں عمل بتانے والا ہوں، جو یہ عمل کرے گا وہ تم سے سبق جا سکتا ہے، لیکن جو یہ عمل نہیں کرے گا وہ تم سے جو پہلے گزرے ہیں یا بعد میں آنے والے، یہ عمل ہی اتنا عظیم ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کو کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں کہ مالدار ہم سے درجات میں زیادہ آگے چلے گئے ہیں، ہم پیچھے کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول لازمی بتائیں ہمیں ایسا عمل کہ جس سے ہم سے جو پیچھے گزر گئے یا آنے والے ہیں کوئی بھی ہم سے آگے نہ جا سکے۔ صحابہ کی دوڑ تھی درجات کے لیے کہ ہمارے جنت میں درجات بلند، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ لکھی جائیں، یہ مقابلہ تھا ان کا کہ ہم نیکی میں بڑھیں، تقوی میں بڑھیں، پرہیزگاری میں بڑھیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ آپ پڑھیں، اور 100 مرتبہ پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں. قال فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، فقراء نے وہ جناب نمازوں کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 مرتبہ یہ پڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو جو مال والے ہیں نا ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. فقالوا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقراء آگے کہنے لگے اللہ کے رسول جو ہمیں عمل بتایا ہے نا تو ہمارے بھائی جو مالدار ہیں انہوں نے بھی وہ سن لیا ہے ہم سے، تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقراء کو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، ان کو اللہ نے مال بھی دے دیا ہے، جو عمل میں نے تمہیں بتایا یہ عمل ان تک بھی پہنچ گیا ہے، اور پھر اگلی بات انہوں نے عمل شروع بھی کر دیا ہے. فرمایا اگر مال کے ساتھ وہ عمل بھی کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جو فقراء تھے ان کے دل میں تڑپ دیکھیں کہ مال والے ہم سے آگے سبقت لے جائیں، ہم غریب لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں. فرمایا یہ عمل ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ. فرمایا یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. فائدہ کیا ہوگا، اجر و ثواب کتنا ہوگا کہ فرمایا تم سے جو پہلے گزرے ہیں وہ بھی تمہارے اجر کو نہیں پا سکتے، اور تم سے بعد میں آنے والے وہ بھی اس اجر کو نہیں پا سکتے. تو میرے بھائیوں تمام جو پانچوں نمازیں ان کے بعد یہ آپ 33 مرتبہ اور ایک مرتبہ آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھیں تو انسان کے نامہ اعمال میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.